سونی سواری میں ڈاڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈاڈولا کراں بیٹھی زاری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب ذرا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں اونچی آواز سے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے حبیب خالق کل تیری بندہ پروری ہے. اے حبیب خالق کل تیری بندہ پروری ہے. میرے باغ زندگی میں تیرے دم سے تازگی ہے. میرے باغ زندگی میں تیرے دم سے تازگی ہے. اے حبیب خالق کل تیری بندہ پروری ہے. تیرا کشف پائے اقدس جو ملے تو سر پہ رکھ لوں. تیرا کشف پائے اقدس جو ملے تو سر پہ رکھ لوں. میرے لیے تو آقا یہی تاج خسروی ہے. میرے لیے تو آقا یہی تاج خسروی ہے. تیرا عشق جان ایمان تیری یاد دل کی تسکین. تیرا عشق جان ایمان تیری یاد دل کی تسکین. تیرا غم رہے سلامت یہی اصل زندگی ہے. تیرا غم رہے سلامت یہی اصل زندگی ہے. آئے رخ سے تیرے یہ فروغ بز میں عالم. آئے رخ سے تیرے یہ فروغ بز میں عالم کہ مہر کو بھی تم سے یہ چمک دمک ملی ہے. اے حبیب خالق کل تیری بندہ پروری ہے. 10 منٹ کی بریک آ رہے ہیں. راجہ صاحب ابھی اپنے
خیالات کا اظہار کریں گے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے، سورہ محمد کی آخری چند آیات میں خالق کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ اگر تم لوگ خرچ نہیں کرو گے تو میں تم سے زیادہ اچھے خرچ کرنے والے پیدا کر دوں گا جو تم سے زیادہ بہتر میرے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو یہ کام ہم سب کا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کوئی ڈونیشن ہے کوئی اور کسی مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ سب ہم سب کے اپنے مقاصد کے لیے بھی ہے، اللہ کا کام بھی ہے اور ہمارا سب اپنا کام بھی ہے۔ ہمارے بچے یہاں پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں مستفید ہوں گی، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دین کو سمجھیں گی۔ دیار غیر میں اس وقت جو مشکل حالات ہیں، یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اچھی جگہ مل گئی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور جہاں کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی کلام پڑھنے والا کلام پڑھتا ہے پسند آتا ہے تو اس پہ بے شک کھل کے داد دیا کریں۔ آئیے راجہ صاحب۔ ابھی ان کو 10 منٹ کی بریک، چند اناؤنسمنٹ ہیں اور کچھ دوستوں کی طرف سے فون ہے، کچھ لیٹ ہیں اور کچھ نہیں آ سکتے ہیں، اور تقریباً جہاں پہ میرے پاس اس ٹائم جو آئے ہیں مفتی حامد صاحب $200 جزاک اللہ، فرید صاحب ہمارے جو رابطہ سیکرٹری ہیں $500 جزاک اللہ، شامی صاحب $100 جزاک اللہ، ملک صاحب شجاع ملک صاحب $75 جزاک اللہ۔ اب اور جو بھائی جاتے ہیں اپنے اناؤنسمنٹ کریں۔ احسان صاحب $50 جزاک اللہ، اور میں اپنی طرف سے $100 کا آج کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی صاحب رہ گئے ہوں، لیڈیز کی جانب سے ابھی ہمیں کوئی چٹ نہیں ملی ہے، شامی صاحب سے گزارش ہے کہ جو فارم ایک ان تک بھیج دیں جو بھی بہنیں حصہ لینا چاہتی ہیں، جزاک اللہ۔ ابھی چونکہ تھوڑا ان کو بریک بھی دینا تھا، اور اس دوران ایک اور چیز ہمارے 2 بچوں نے بھی اظہار کرنا تھا، لیکن اس سے قبل ہمارے جو ڈاکٹر سعید صاحب ہیں وہ کچھ چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد بیٹا عمار آپ کو سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد مصباح کی سپیچ ہوگی، اور اس کے بعد منویر صاحب دوبارہ اپنی اننگز پوری کریں گے، اور جب آپ کہیں گے وہ اس ٹائم سٹاپ کریں گے۔ کھانا تیار ہے، آپ کو ڈسپوزل ہوگا، آپ جس ٹائم چاہیں گے نماز عشاء پڑھنا، کھانا کھانا، ہم حاضر ہوں گے۔ کئی آج کے دن کے حوالے سے ہمارا اپرومسلی ارینجمنٹ ہم نے کیا تھا 125 پیپلز کا، لیکن چونکہ آج کے دن میں 3-4 پروگرام اسی جگہ پہ آئے ہیں، ان تمام دوستوں کی کالیں ہیں جنہیں ہر ایک کے ساتھ 2-2 4-4 بندوں نے آنا تھا۔ ان میں دلشاد صاحب ہیں، ہمارے فاروق صاحب ہیں، راجہ اظہر فاروق صاحب ہیں، ہمارے انجم خان صاحب ہیں، یہ وہ تمام ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ 5-5 4 جنوں میں، لیکن اتفاقاً ایسی چیزیں بیماری پلس کسی کو اور ہے تو اس میں ڈیلے بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو بور نہیں کریں گے۔ اور جب بھی آپ نے کہا کھانا بھی تیار ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، جس ٹائم آپ چاہیں گے تنویر صاحب جانے اور آپ جانے۔ اب میں سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام سنائیں، جزاک اللہ۔ اور کسی بہن کی جانب سے اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ میں کچھ اشعار، میرا اپنا کلام نہیں ہے، ماں کے بارے میں کچھ اشعار ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، گلاب کے رنگ، پھول کی چمک، کوئل کی کوب، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کہکشاں کی رنگینی، زمین کی چمک، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو تخلیق کر دیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے مالک دو جہاں تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبت۔ کچھ اشعار ماں کے بارے میں جو کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر ذرا تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں۔ ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہو جانے کے بعد، ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہو جانے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں۔ ضبط تو دیکھو کہ اتنی بے رخی کے باوجود، ضبط تو دیکھو کہ اتنی بے رخی کے باوجود، بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں۔ سال بھر یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ اس نے دنیا کو دیے معصوم رہبر اس لیے، اس نے دنیا کو دیے معصوم رہبر اس لیے، عظمتوں میں ثانی قرآن کہتی ہے ماں۔ اور آخری شعر ہے، بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے، بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے، بھیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں۔ سبحان ڈاکٹر صاحب نے ماں کے حوالے سے بیان کیا ہے، باقی تو باقی لوگ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو ابواق کے مقام پر جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے، تو وہاں حضور تشریف لائے اور اس طرح بیٹھ کر ان کے آنسو چم چم کرنے شروع ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اور یہ آنسو؟ کہا یہ میری ماں کی قبر ہے، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے آواز دیتی، کوئی کام کر رہا ہوتا، تو میں اپنی ماں کی آواز سنتا، اس کا جواب دیتا، اس کو بجانا تھا۔ ماں سے پڑھ کر بے رشتہ دنیا میں اللہ رسول کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو ماں کا ہے۔ پرسوں رات کو میں کچھ تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایک کتاب میں سے چند موتی ملے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نظر کروں گا۔ مجھے وہ زبانی تو یاد نہیں کر سکا،
اتنا میرا حافظہ نے میں لکھ کے لایا ہوں اور مجھے بہت اچھے لگے. میں نے ان کو بارہا پڑھا اور آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں. شاید میرے جو لفظ سنے ہوئے آپ کے کسی کام آئیں تو میری بخشش ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی چیز نہیں: اللہ پر ایمان اور عام مسلمانوں کو نفع رسانی پہنچانا، فائدہ پہنچانا. اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بدتر کوئی چیز نہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا. حضور نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور 3 چیزیں درجے بڑھانے والی ہیں، اور 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں. جو نجات دینے والی ہیں: نمبر 1 اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 تنگ دستی اور فاغل والی میں درمیانی راستے پہ چلنا. نمبر 3 خوشی اور غضب کے وقت انصاف پر قائم رہنا. حضور نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں: نمبر 1 سخت بخیل جو حریص ہونا. نمبر 2 اپنی خواہش نفس کی پروری کرنا. نمبر 3 خود پسندی کرنا. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں درجات بڑھانے والی ہیں. نمبر 1 آپس میں سلام پھیلانا. نمبر 2 محتاجوں کو کھانا کھلانا. نمبر 3 راتوں کو نوافل ادا کرنا جب دنیا سوئی ہو. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں. نمبر 1 سخت سردی میں کامل وضو کرنا. نمبر 2 نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا. اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا. حضور نے فرمایا کہ میری امتیوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے لیے خاص کر اس والے سے